This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج ہم گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے کہ جو تاریخ انسانی کا منفرد غزوہ ہے، اور پہلا غزوہ ہے حق و باطل کے درمیان ہونے والا۔ یہ ایک ایسا معرکہ ہے جس نے کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دو گروہ جو ہیں، ان دو کو آپ دیکھ رہے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ طَائِفَتَيْنِ، اور اے میرے محبوب یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرما دیا کہ ان دو گروہوں میں ایک پر آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ اب اس غزوے کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے سریے ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، کسی اور میں حضرت علی کو بھیج دیا۔ اب آپ کو یہ خبر ملی کہ کفار کے انبیوں کے سردار ابو سفیان جو ہیں، یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر یہ شام سے واپس آ رہے ہیں۔ تو ایک جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اس میں تھریٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ جو ہی خبر سنی، جیسے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو چلیں اور اس کو جا کر ہم روکتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے شامل ہو گئے، اور کچھ صحابہ کہیں کوئی اونٹ چرا رہا ہے، کوئی اپنی بکریاں چرا رہا ہے، جیسے جیسے جن کو خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ غزوہ جو ہے، یہ جنگ جو ہے، یہ کوئی اس کی پلاننگ نہیں تھی، یا اس کی تیاری نہیں ہوئی تھی، یا اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ تیار نہیں کی گئی تھی۔ یہ ایک سڈن تھی،
یہ اچانک یہ ہوا کہ یہ چلتے ہیں اور اس قافلے تجارت کو جو ہے وہ روکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلتے ہیں، مقام ابوا پر آتے ہیں، یہاں آ کر گنتی بھی ہوتی ہے، اور جو صحابہ ساتھ ہوتے ہیں جب ان کی گنتی ہوتی ہے تو یہ 300 کے لگ بھگ بنتے ہیں، کچھ 304 بنتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں کہ زیادہ بنتے ہیں۔ پھر اگلے مقام پر جا کر پھر گنتی آپ نے جب یہ کی تو 313 نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب طالوت کا مقابلہ ہوا تھا، طالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہ گنتی جو ہے یہ 313 بنتی تھی۔ تو یہ گنتی جو ہے یہ بڑی متبرک ہے۔ اس کو جو ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے بیان کیا کہ بدر کی جنگ میں جو لوگ شریک تھے ان کا شمار وہی تھا جو طالوت کے ساتھ والوں کا تھا جو نہر کے پار گئے تھے، یعنی 310 پر کئی آدمی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ طالوت کے ساتھ نہر پار وہی لوگ کر گئے تھے جو ایماندار تھے، بے ایمان جو تھے وہ گھٹا گھٹ پانی پی کر جو ہے وہ مر گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 کی گنتی کو ایک اچھا شگون سمجھا، اچھا شگون لیا اور آگے بڑھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر آپ نے مدینہ کی باؤنڈری جو ہے وہ بھی متعین کی، آپ نے برج بھی لگائے اور باقاعدہ آپ نے مردم شماری بھی کی۔ جب مردم شماری کا رجسٹر تیار کرتے ہیں تو اس میں 1500 صحابہ کے نام جو ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں 313 کیوں تھے؟ تو اس کا جواب وہی بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اسی لیے جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو ہم گھوڑے لے لیتے ہیں، ہمارے اونٹ وہاں کھڑے ہیں چراگاہ میں، وہاں لے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ جیسے ہیں ویسے ہی میرے ساتھ چلے چلیں۔ جب آگے چلتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اب ابو سفیان نے ایک ساحلی پٹی آتی ہے جدہ کے قریب سے، وہاں ایک پیٹرولنگ ہوا کرتی تھی، اس نے راستہ تبدیل کیا اور وہ پٹی تبدیل کر کے وہ وہاں سے مکہ پہنچ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ جو ہے وہ نکل گیا ہے، لیکن اس اثناء میں ابو سفیان جو ہے وہ مکہ میں قاصد کو بھیج دیتا ہے اور قریش مکہ کو اطلاع دیتا ہے کہ قافلہ تجارت جو ہے روکنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو جب یہ خبر مکہ میں پہنچتی ہے تو اہل مکہ کا تجارتی سامان سارے کے سارے وہ تجارت کے لیے پیسے اکٹھے کرتے تھے، سامان دیتے تھے، پھر آ کر یہاں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتا تھا۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس وقت ابو جہل جو تھا وہ وہاں موجود تھا۔ یہ ابو جہل جو ہے یہ بنو مخزوم قبیلے کا تھا، یہ ولید بن مغیرہ کا بھتیجا تھا اور اپنے قبیلے کا یہ سردار تھا۔ ابو جہل نے تمام اہل مکہ کو اکٹھا کیا، ان کو باہر نکالا اور وہ جنگ کے لیے لے آئے۔ جب وہ آئے آگے پتہ چلا، ابو سفیان نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ میرا قافلہ جو ہے سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، لہذا اس وقت جنگ کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل چونکہ اس نے ایک 1000 کے قریب، بعض 940 لکھتے ہیں، بعض 1000 کے قریب لکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے مسلح لوگ جو ہے اکٹھے کر کے لے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ جی اب تو ہم اسلام کو مٹا کر ہی واپس جائیں گے،
یہ جو ایک ہمارے خلاف جو ہے ایک فتنہ اور معاذ اللہ فساد جو ہے یہ شروع ہوا ہے، اس کو ہم مٹا کر دم لیں گے، ایسے واپس ہم نہیں جائیں گے۔ اب انہوں نے یہ مقام بدر جو ہے یہ تقریباً مدینہ سے 98 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ بدر کا ابن سعد نے لکھا ہے کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں ایک تماشگاہ تھی، یہاں میلے ٹھیلے ہوا کرتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، جشن مناتے تھے اور یہ پھر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ مدینہ کا ایک ساحلی مقام، امپورٹنٹ مقام بن گیا اور اس کو عسکری حیثیت جو ہے یہ حاصل ہو گئی، اور یہ باقاعدہ اس کے ارد گرد جو ہے پیٹرولنگ ہوا کرتی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ تاکہ اس کو چن کر یہاں جنگ کر کے اسلام کی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر توڑ دی جائے۔ تو انہوں نے اس مقام کو اس لیے منتخب کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم جتنے بھی ہو اب ساتھ آ جاؤ، اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب جو مستشرقین نے لکھا یا جو تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اصحاب رسول جو ہیں ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو ایسا مظاہرہ کر رہے تھے کہ ان کا جانے کو دل نہیں کرتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کے لیے یا وہ جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اتاری اور اس سے یہ شگون ملتا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، تو اللہ رب العزت نے ان دو گروہوں میں سے ایک پر کامیابی کی اللہ رب العزت نے آپ کو وعید دے دی تھی۔ اب ایک تو ابو سفیان کا قافلہ تو نکل چکا تھا، اب رہ گیا تھا یہ ابو جہل کا، جو ابو جہل ایک مسلح گروپ کی صورت میں، گروہ کی صورت میں وہ مقام بدر کو ایک مارکہ گاہ، ایک میدان جنگ بنا چکا تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین کامل تھا کہ انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا، اپنے مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو آگے لے گئے۔ اب اس میں چند گھوڑے تھے، بعض نے 2 لکھے، بعض نے کچھ لکھے، سواریاں تھیں بہت کم تھیں، 3 4 آدمی جو ہیں وہ اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، کوئی تلواریں بھی زیادہ نہیں تھیں۔ لیکن یہ قافلہ جو ہے مجاہدین کا قافلہ یہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ یہ بدر کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ جب بدر کے میدان میں پہنچتا ہے تو انہوں نے ایک چٹیل میدان جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ پہلا غزوہ ہے، میدان جنگ ہے، اور ایک اسٹریٹجی آف وار جو ہے، جنگی حکمت عملی جو ہے، ایک ماہر جنگجو کی مانند امیر العساکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹیلے کے اوپر اپنا خیمہ نصب کرتے ہیں۔ اب بارش کی صورت میں وہ ٹیلا جو ہے، وہ ریتلا ٹیلا جو ہے وہ کام دے گا، ایک ٹھوس، ایک سالڈ قسم کے پہاڑ کا کام دے گا، اور پھر بارش کا پانی بھی وہاں نہیں ٹھہر سکے گا۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ کا جائزہ لیا اور ایک کنویں پر قبضہ کیا اور وہاں ایک حوض بنایا۔ حوض بنانے کے ساتھ پانی جو ہے ایک جگہ پر اکٹھا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور پھر ایک بار مجاہدین کو شہادت اور اسلام کے لیے جان دینے کی اہمیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کو شہادت کی اہمیت کا احساس دلایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے مشاورت کی۔ اب اس میں چند چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ جب آپ نے خیمہ نصب کیا
تو اس وقت بھی آپ نے مشاورت کی. جب آپ نے پانی کا حوض اور کنویں پر قبضہ کیا اور پانی والا کنواں جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا اور حوض بنا کر پانی جو ہے فوج کے لیے اپنے اصحاب کے لیے جو ہے وہ ایک بندوبست کیا، تو یہاں بھی آپ نے مشاورت کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھا، سر بسجود ہوئے اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیرے غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یا اللہ یہ وہ ہے، مٹھی بھر ہے، مختصر ہے، آج تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اب اگر آج تو نے ہمیں کامیابی نہ دی تو پھر دیکھیں کہ اس اسلام کا نام و نشان جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. ناظرین محترم، ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا. اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے لی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی
ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੁਤੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 5000 ਗਿਣ ਆਇਓ। ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ हैं? ਵਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਫਾਈ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਗਿਣੋ, ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ। ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ। ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। ਵਿਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ग़ज़वे बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ की। दूसरे दिन जो है आपने सफ़बंदी की और फिर आपने अस्करी अलम बनाए। एक अलम जो है आपने सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। एक अलम जो है आपने हज़रत मुसअब बिन उमैर को अता फ़रमाया और एक अलम जो है आपने हज़रत साद बिन माज को और एक हब्बाब बिन मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को अता फ़रमाया। और ये परचम जो है, ये अलम जो है, ये आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर से बनाया था। अब इस रिदा से ये परचम का बनाना जो है, इसका मतलब ये है कि ये अस्करी अलम इस्लाम का अलम जो है ये कितना मुतबरक होता है। और फिर ये अता भी उनको करते थे। ये भी यहाँ भी एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती थी कि अब मुसअब बिन उमैर भी एक कबीले के सरदार हैं और सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा भी एक कबीले के सरदार हैं और इसी तरीके हब्बाब बिन मंज़र भी कबीले के सरदार हैं, हज़रत साद बिन माज भी कबीले के सरदार हैं। और हिम्मत बढ़ाने के लिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अलम जो हैं ये उनको अता फरमाए। आपका खैमा जो था ये एक ओपी का काम करता था। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैमा नस्ब किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है अपने खैमे पर मुहाफ़ज़त के लिए और वो पहरा देने के लिए जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पहरा देने के लिए सारी रात जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े रहे। तो उसके बाद जब सफ़ बंदी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सफ़ बंदी करते हैं। उस वक्त एक तरीक़ेकार था जंग का कि जब जंग होती थी तो उनकी तरफ से, फ़रीक़ैन की तरफ से एक मुबारज़र जो है वो निकलता था
وہ اپنے قبیلے کی بڑائی بیان کرتا تھا، اپنی بڑائی بیان کرتا تھا، اور وہ آ کر اپنا مقابل جو ہے وہ طلب کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کوئی ہے جو آئے اور میں اس کو جہنم پہنچا دوں، میں اس کو جنت میں پہنچا دوں۔ تو اس طریقے سے وہ گفتگو کرتے تھے۔ تو جب ان کی طرف سے آتے ہیں تو وہ عتبہ آتا ہے، ولید بن عتبہ آتا ہے، شیبہ آتا ہے، یہ تینوں جو ہیں یہ مبادر جو ہیں، یہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ اب یہ دو بھائی ہیں، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، اور ولید بن عتبہ جو ہے یہ عتبہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ ولید وہی ہے، ولید بن عتبہ، یہ سارے کے سارے یہ اموی ہیں، یہ بنو امیہ خاندان سے تھے۔ یہ عتبہ جو ہے یہ بہت بڑا سردار تھا، اس کا سر بھی بہت بڑا تھا، اور یہ خود جو ہے یہ اپنا بھول گیا تھا، یہ خود کے بغیر لڑ رہا تھا۔ اب جب یہ آتے ہیں مبارزت طلب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر سے انصاری تین جو ہیں وہ مقابلے کے لیے جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم انصار ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا، ہمارے حیثیت کے مطابق قریش کو بھیجو، ہماری حیثیت کے مقابلے کے جو ہیں وہ بھیجو، وہ ہاشمی خاندان کے ہوں وہ بھیجو، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے، دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ ولید بن عتبہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی تم اٹھو، حمزہ تم اٹھو، عبیدہ تم اٹھو۔ اب یہ تینوں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ اب آپ ان کو فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے، تو بہرحال ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بلاتے ہیں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ کو اور حضرت علی کو اور حضرت عبیدہ کو جو ہیں یہ بھیجتے ہیں، اور پہلے جو ان کے جاتے ہیں جو معاذ، معوذ اور اوف جو ہیں یہ تینوں انصاری ہوتے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود واپس بلاتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں۔ اب سید الشہداء حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو پہلے وار میں ہی ان کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی طریقے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، حیدر کرار نے ان کو واصل جہنم کر دیا، اور اس کے بعد جو مد مقابل تھے حضرت عبیدہ کے، ان کی لڑائی ہوئی، ان کی پنڈلی جو ہے یہ کٹ گئی، اور جب یہ فارغ ہوتے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت علی، وہ پلٹ کر ان کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اب یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں اموی ہوتے ہیں۔ یہ جو اگلی جنگ ہوتی ہے غزوہ احد جو ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا بڑا سبب جو ہے وہ یہ غزوہ بدر بنتا ہے۔ وہ اس لیے کہ امویوں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں یہ مارے گئے، ادھر ابو جہل جو ہے وہ مارا جاتا ہے، یہ معاذ اور معوذ جو ہیں یہ دونوں بھائی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں سنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ساتھ بڑی گستاخی کرتا ہے، ہمیں بتائیں وہ کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ والا جو ہے یہ ابو جہل ہے، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ بجلی کی طرح جاتے ہیں اور ابو جہل کو زمین پر گرا دیتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ابو جہل جو ہے یہ زمین پر کٹ کر گرتا ہے۔ اب اس کا جو انجام ہوتا ہے یہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ جا کر ان کا سر کاٹتے ہیں۔ جب سر کاٹنے کے لیے ان کے سینے پر اپنا پاؤں رکھتے ہیں
اور سر کاٹنے لگتے ہیں تو وہ بولتے ہیں آخر میں بھی، یعنی ابو جہل کا تکبر اور جہل جو ہے وہ نہیں گیا، وہ کہتے ہیں کہ افسوس کہ میرا جو سر کاٹ رہا ہے وہ ایک چرواہا کاٹ رہا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو بہرحال ابو جہل کا سر کاٹ کر لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام یہ جو کفار جو ہیں یہ کنویں میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ابو جہل جو ہے یہ میری امت کا فرعون تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کیا، تم لوگوں نے یہ کیا، تم لوگوں نے یہ کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو مر کر خاک ہو گئے، آپ ان مرے ہوئے کو کیا سنا رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر یہ تم سے بھی زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ غزوہ بدر میں پھر جو قیدی ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ آپ نے بھاگنے والوں کو قتل نہیں کرنا، جن کو پکڑ لو ان کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو عورتوں کو کچھ نہیں کرنا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ قیدیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب قیدیوں میں آپ کے چچا عباس بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب اس میں مختلف روایات آتی ہیں، اس میں میرا بھی ایک مضمون میں نے ایک تحقیقی آرٹیکل لکھا ہے، اور میرا اپنا موقف یہ ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام ہیں۔ ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں اس پر واضح لکھا ہے کہ سیدنا عباس جو ہیں یہ اسلام اوائل میں ہی لا چکے تھے۔ ان کی ابو رافع غلام جو ہے ان سے ایک حدیث بھی مروی ہے، اور ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے مکہ میں رہ کر خبریں دیا کرو گے، اور یہ غزوہ احد جو ہوتا ہے اس کی خبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس نے دی تھی، اور اسی طریقے فتح مکہ کی خبر جو ہے یہ بھی آپ نے لکھی تھی۔ تو بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ یہاں جو ہے یہ جتنے ایسے تھے حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے طالب کو بھی نکال کر لائے تھے، وہ اس نے چند اشعار کہے، اس کے بعد پتہ نہیں ان کا کیا بنا، وہ بھی ان کو بھی نکال کر لایا تھا، اور عباس ابن عبد المطلب کو بھی نکال کر لایا تھا ابو جہل۔ اب یہ آتے ہیں تو بہرحال جو بھی گفتگو ہوتی ہے میں صرف یہاں قیدیوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا گفتگو فرمائی اور کیا آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو آپ کے چچا عباس بھی قیدیوں میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی۔ اب مشاورت جب فرما رہے ہیں تو ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جس میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تاریخ انسانی کا منفرد غزوہ ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کے مد مقابل ہے، بھائی بھائی کے مد مقابل ہے، بھتیجا چچا کے مد مقابل ہے، بھانجا جو ہے ماموں کے مد مقابل ہے۔ یعنی ایک عجیب غزوہ ہے۔ جیسے احادیث میں ہم پڑھتے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان نہیں لائے تھے، بڑے پہلوان تھے، طاقتور تھے، شاہزور تھے، بہت بڑے تیر انداز تھے، اور وہ اپنے باپ کے مد مقابل تھے۔ اب جب باپ کے مقابل آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جب وہ ایمان لاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں بابا جان ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میرے تیر کی زد میں تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی میں زندگی لے سکتا تھا، لیکن پدری شفقت جو ہے وہ مجھ پر غالب آئی اور میں نے
آپ کو نشانے پر نہیں لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، اگر تم میرے تیر کی زد میں یا تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ ایک حد فاصل ہے، اور یہ غزوہ جو ہے یہ ایک عجیب غزوہ تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے جو ہیں وہ حضرت عمر کے مد مقابل ہے، اور اسی طریقے جب یہ مشاورت ہوتی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت اہمیت کا حامل غزوہ ہے، اہمیت کی حامل جنگ ہے، اہمیت کی حامل لڑائی ہے، تو جتنے قیدی پکڑے گئے ہیں ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے، مجھے میرے بھانجے کو دیا جائے، میں ان کی گردن اڑاتا ہوں۔ ابو بکر اپنے بیٹے کی گردن اڑائے گا، گویا کہ بھائی بھائی کی گردن اڑائے، جتنے آتے ہیں ان کی گردنیں جو ہیں وہ اڑا دی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوروں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، کسی نے فدیہ کا دیا، کسی نے کچھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فدیہ لیتے ہیں اور قیدیوں کو رہا کر دیے جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے پاس فدیہ نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جن کے پاس فدیہ نہیں ہے وہ 10 ان پڑھ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، ان کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ اب حضرت عباس کو جب گرفتار کر کے لایا جاتا ہے تو ان کو گرفتار کرنے والا جو ہے وہ ایک بہت مختصر چھوٹے قد کا آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ان کو میں نے گرفتار کیا ہے۔ اب صحابہ جو ہیں وہ ہنستے ہیں، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قد مبارک جو تھا وہ بہت بڑا تھا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ ٹانگ گھما کر جو ہے وہ گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے۔ اور حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے انہوں نے گرفتار نہیں کیا، اللہ کی قسم مجھے گرفتار کرنے والا ایک گورا چٹا اور ابلک گھوڑے پر سوار ایک شاہ سوار تھا جس نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے قد والے صحابی سے فرمایا کہ تمہاری مدد فرشتوں نے کی ہے، وہ ابلک گھوڑے پر سوار فرشتہ تھا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں سے اس لشکر کی جو ہے وہ مدد فرمائی تھی، اور یہ بدر کے میدان میں جو ہے آسمان سے اللہ رب العزت نے نصرت کے لیے اس مختصر لشکر کی مدد کے لیے جو ہے وہ آسمان سے فرشتے اتارے تھے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جب آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ فدیہ دیں، یہاں آ کر ڈھیر سارے مفسرین نے، ڈھیر سارے محدثین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں سیدنا عباس جو ہے وہ اسلام لے آئے۔ تو اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ فدیہ مانگتے ہیں کہ فدیہ دیں، تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس چھوڑا کیا ہے آپ نے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں فدیہ کیوں دوں، میں تو پہلے ہی اسلام لا چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اب تو تم مقابلے میں ہو، اس لیے فدیہ تمہیں دینا پڑے گا، عقیل کا فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ مکہ سے چلے تھے اور میری چچی کو آپ نے اتنا سونا دیا تھا، یہ پیسے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ اگر میں واپس آ جاؤں تو آ کر کام لگا لیں گے، نہیں تو اس کو کام میں لینا، ان پیسوں کا کیا ہوا؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ واللہ ہے
وہ آپ کی چچی اور میرے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ غزوہ بدر میں ایمان لائے تھے، لیکن درست یہی ہے کہ آپ اس سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ تو بہرحال قیدیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ حق اور باطل میں ایک ایسا معرکہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک ہیبت جو ہے کفار پر بیٹھ جاتی ہے۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار جو ہیں، یہ بنو مخزوم قبیلہ، ابو جہل کا، بنو امیہ کا قبیلہ، بنو سام کا قبیلہ، یہ بڑے بڑے قبائل کے سردار جو ہیں یہ اس جنگ میں جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ جب یہ واپس جاتے ہیں تو پھر یہ ابو سفیان کی بیوی اور ابو سفیان جو ہے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہم سر میں تیل نہیں ڈالیں گے جب تک اس کا ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ تو یہ پورے کے پورے مکہ میں ہر گھر میں جو ہے ایک ماتم کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیے بغیر جو ہے وہ اپنا آرام سے نہیں، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس میں سید الشہداء حضرت حمزہ جو ہیں، ان کے سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت علی جو ہیں ان کے بڑے بڑے سرداروں کو مار دیتے ہیں۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ جب غزوہ احد ہوتا ہے تو سید الشہداء حضرت حمزہ کا بدلہ لینے کے لیے یہ ہند بن عتبہ جو ہے، یہ عتبہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بیوی تھیں، جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی بھی اس میں مارے گئے، ان کا باپ بھی اس میں مارا گیا، تو وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں، اور اسی طریقے ابو سفیان جو ہے یہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور یہ رونے کی بجائے، ماتم کناں ہونے کی بجائے انہوں نے ڈھارس بندھائی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمت نہیں ہارو، ہم اس کا بدلہ لیے بغیر جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن یہ مارکہ جو ہے اس نے ایک ایسی دھاک بچھائی کہ اسلام جو ہے، اسلام کی جڑیں جو ہے یہ مضبوط ہو گئی۔ اب علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ اگر ایک شخص کے اندر یہ اسلام جو ہے یہ ایک ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ ایک ایسی مہمیز دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی گردن کو کٹا دیتا ہے، لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا ماحول ایسا پیدا کرو، ایک مسلمان بن جاؤ جیسے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی۔ وہ کہتا ہے کہ آج بھی وہ کیفیت پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے، تمہاری نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے جو ہے وہ نازل کر سکتا ہے۔ اب اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کو بہت زیادہ اجاگر کیا، اور پھر قرآن مجید میں یہ جو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اب یہ قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ جس کی نسبت جہاد سے ہو جاتی ہے، اب گھوڑوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، ان کے سموں سے اڑتی ہوئی دھول کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اس لیے ہے کہ جذبہ جہاد پیدا ہو، اور یہ ایک کوشش پہم جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے یہ انسان میں بیدار ہونی چاہیے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ اسی لیے اقبال نے بار بار کہا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کی لذت ہے، شہید جب مر جائے گا اور روز قیامت جب اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو بتا کیا چاہتا ہے، اور وہ شہید اٹھے گا
اس کے سر سے لہو بہہ رہا ہوگا، اس کے کپڑے جو ہیں لہو آلودہ ہوں گے، کہے گا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک بار پھر بھیجا جاؤں، میں مر جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مر جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ جو مزہ اس مرنے میں ہے وہ مزہ جنت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حق راہ پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، جذبہ جہاد سے ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے، اور اسلام جو ہے اس کا بول بالا ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ ہمت اور وہ محبت اور وہ عشق عطا کرے کہ جس سے ہم اسلام کا بول بالا کر سکیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ناظرین، آج ہم نے ماہ رمضان میں غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.